جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پرداد نہ دیکھے سینے میں. جی ایسے لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. تقریر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، پردے کی آڑ میں بیٹھ کر سننے والی معززہ محترمہ مکرمہ ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا، بڑی بندہ نوازی فرمائی. دین کی نسبت پر خوبصورت بزم میں اللہ نے شرکت کا موقع عنایت فرمایا. بارگاہ اذنی میں ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں، اللہ میرا آپ کا جمع ہونا، بیٹھنا، سننا، سنانا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہماری بستی کے قبرستان پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. آج کی اس بزم کا مکمل ثواب اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین تک پہنچا کر سب کے لیے دخول جنت کا فیصلہ فرمائے. ایک دن میں نے آپ کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے. یہ دنیا دار الفنا ہے، آخرت دار البقا ہے. دنیا دار الغرور ہے، آخرت دار السرور ہے. دنیا دار الفتن ہے، آخرت دار الامن ہے. دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. یہ بوائی کا زمانہ ہے، آخرت کٹائی کا زمانہ ہے. آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، بس اتنی سی دیر لگی، آئے چلے گئے. کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی. کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی. ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں. آج ہم دنیا میں مہمان ہیں، ہم سے پہلے کہیں آئے اور کہیں آ کر چلے گئے. یہ گاؤں ہمارا بہت پرانا ہے، مکان یہی ہے، رہنے والے بدل گئے. گاڑیاں یہی رہ جاتی ہے، چلانے والے بدل جاتے ہیں. یہ مسجد یہی رہ جائیں گی، سجدے کرنے والے، وضو کرنے والے بدل جاتے ہیں. مشکاہ شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمر 60-70 کے بیچ، اکا دکا 70 سے آگے جاتے ہیں، ورنہ اسی کے اندر لڑک جاتے ہیں. روزانہ کوئی نہ کوئی میسج میرے تمہارے واٹس ایپ پہ آتا ہے، فلانے کا انتقال ہو. ہم نے کتنوں کو کفن پڑایا، کتنوں کو کاندھوں پہ اٹھایا، منہا خلقناکم پڑھ کر ہزاروں مردوں کے چہروں پہ مٹی ڈالی. میں اور آپ ایک دن اسی رسم سے گزریں گے. میرا تمہارا وقت آخر کب آئے گا کوئی نہیں جانتا. بولو زور سے، کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے. چلتے چلتے لوگوں کی سانس نکل جاتی. 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. پارہ نمبر 21 اللہ فرماتا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. ایک قیامت کب آئے صرف اللہ جانتا ہے. ہمارے نبی نے نشانیاں بتلائی، سچا ٹائم صرف اللہ جانتا ہے. نمبر 2، بارش کب کہاں کتنی برسیں گی صرف اللہ جانتا ہے. نمبر 3، ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے صرف اللہ جانتا ہے. نمبر 4، میں اور آپ کل کیا کمائیں گے، کہاں کمائیں گے، میں اور آپ کہاں مریں گے. ان اللہ علیم خبیر، صرف اللہ جانتا ہے، اللہ باخبر ہے. اور ایک بات، دنیا سے غیب کچھ نہیں جانتا. اس لیے جہاں جاتا ہوں وہاں کہتا ہوں حرام نہ کھاؤ، اپنا دوسروں کا ناجائز پیسہ اپنے جائز پیسوں میں نہ ملاؤ. لعن اللہ من سرق منار الارض، مشکاہ شریف میں ہے. جس کسی نے کسی کے زمین کا نشان چرا لیا اللہ اس پر لعنت فرماتا. آج کا مسلمان نشان دور کی بات پوری کی پوری زمین کھا جاتا. اللہ معاف فرمائے، قبرستان کا بھی نہیں چھوڑتے، مسجدوں کا نہیں چھوڑتے.
مشکات شریف میں 10 درہم کا ایک جوڑا میں نے تم نے پہنا، 9 درہم حلال ہے، 1 درہم حرام ہے، جب تک وہ جوڑا بدن پہ رہے گا اللہ کوئی نماز قبول نہیں فرمائے، کوئی نماز قبول نہیں۔ ہمارے لباس پہ سود اور بیاج کے کتنے دھبے لگے ہوتے ہیں، اتنا مسلمان بیاج کھاتا ہے۔ ایک جگہ بیان کے لیے گیا تھا کہ مولانا یہاں عورتیں بیاج کھاتی ہیں، میں نے کہا عورتیں بیاج کھاتی ہے تو مرد کیا کھاتے تو اور زیادہ کھاتے ہوں گے، اس کے اوپر کا سب سے گندا پیسہ بیاج کا ہے، سب سے گندا پیسہ بیاج کا ہے۔ آج مسلمان موبائل لون پہ لیتا ہے، قسطوں پہ، سلام بھی حرام ہے، گھر بناتے ہیں بیاج پر، لون پر، سوتے ہیں جن گدوں پہ وہ بھی لون پہ، وہ بھی بیاج پر۔ ہمارا 24 گھنٹہ بیاج اور حرام خوری میں جاتا۔ اللہ میری آپ کی ہماری نسلوں کی حرام خوری سے حفاظت فرمائے۔ تھوڑا کھائیں گے اچھا کھائیں گے، کہاں دنیا سے کچھ لے جانا ہے۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا نشان، خون کا گاڑا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جس دم آ کے ٹکرائیں گی، یہ مٹی کی عمارت پھر مٹی میں مل جائیں گی۔ بہارے دنیا چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے کروڑوں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر، جب تو دنیا سے جائے گا کچھ ساتھ نہ سیرے ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا کل لباس ہوگا۔ کفن کی چادر کے علاوہ کچھ ساتھ آتا؟ بولو نہیں، کچھ نہیں آتا ساتھ۔ اچھی زندگی گزار کے مرے میں اور آپ، کہ جنازے اٹھانے والے کا آدمی بڑا اچھا تھا، ایسے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارے کہ ہمارے قبر کا لوگ پتہ پوچھے کہ فلاں بندہ کہاں مدفون ہے، ہمارے وجود سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری زبان ٹھیک ہو۔ آج اللہ معاف فرمائے ہماری زبان کتنی گندی ہے، اتنے لوگ زبان کھولتے ہیں نا، لوگ پناہ مانگتے، دعا کرتے یہ کب چپ ہوگا، جب بھی بولتے ہیں زہر اگلتے ہیں۔ مشکات شریف بخاری شریف میں ہے، عورتوں کی 2 خامیاں حضور نے بتائی، فرشتے نے حضور کو بتایا تھا، کثرت سے اللہ کے نبی نے جہنم میں خواتین کو دیکھی، 2 خامیاں بتائی، ایک تکفرن اللعن، نمبر 2 تکفرن العشیر، لعن تان زیادہ کرتی ہے، نمبر 2 شوہروں کی زیادہ نافرمانی کرتی۔ خواتین بھی موجود ہے، لگے ہاتھ انہیں بھی کہہ دیتا ہوں کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرے، شوہروں کی اطاعت کرے، شوہر کی فرما برداری کرے، نفل روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، راستے کی ساری گونگی مخلوق لعنت کرتی ہے۔ ہم نے میاں بیوی کا رشتہ بگاڑ دیا، شوہر بیوی کے حقوق نہیں جانتا، بیوی شوہر کے حقوق نہیں جانتی۔ ہمارے نبی نے کتنی شادیاں فرمائی، 11، خدیجہ، عائشہ، صفیہ، سودا، حفصہ، زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، ام سلمہ، ام حبیبہ، جویریہ، میمونہ۔ اب یہ 11 رشتے پڑھو، ہمارا ایک رشتہ خوبصورت بن جائے۔ ہزاروں لڑکیاں باپ کے گھر پیسے یہ طلاق لے، 1 سیکنڈ کا میرے آپ کے اندر تحمل نہیں، نہ خواتین کے اندر ہے نہ ہمارے اندر ہے، کبھی تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ امی عائشہ سے ہمارے نبی کا رشتہ کیسا تھا، 2 دفعہ ریس لگائی، کیا ضرورت تھی، وہاں سے ہوٹ لگا کر پیا جہاں اماں نے پیا۔ محبت بڑھانے کا کتنا خوبصورت فارمولہ ہے، لنا شمس وللآفاق شمس وشمس خیر من شمس السماء۔ امی عائشہ فرماتی ایک آسمان کا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے، میرا سورج آسمان کے سورج سے افضل ہے کیونکہ اللہ نے میرے سورج کے صدقے میں وہ سورج بنایا ہے۔ فإن الشمس تطلع بعد الفجر وشمسی طالع بعد العشاء، اوپر والا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے، میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ ہمارے نبی عشاء کے بعد گھر جاتے بیوی کو دیکھ کر مسکرا کر سلام کریں، ہم فرعون کی طرح کو بولے فجالے سلام کر، ہمارے بزرگ کی داغدار نہ ہو جائے۔ یہ رویہ خواتین میں بھی نہیں، جب بھی ہم دیکھیں نا منہ اترا ہوا اداس ہوتا ہے، حالانکہ بیوی کی خوبصورتی مشکات شریف میں جب بھی شوہر کے بھی وہ خوش کر دوں۔ امی عائشہ کی زندگی انہوں نے نہیں پڑھی، ہم نے نہیں پڑھی، تبھی تو ہمارے گھر ٹوٹ رہے۔ 11 شادیاں ہمارے نبی نے فرمائی،
انتقال سے پہلے 2 بیویاں فوت ہو گئی، جنازے کے پاس 9 بیویاں ہونے والی، کسی ایک بیوی کو ہمارے نبی کی بات پر شکایت نہیں تھی۔ جب اتنی متعدد بیویاں ہو تو شکایت کا ہونا تو لازم، ہماری ایک ہے، کتنی شکایت ہے، ان کی ہم سے، ہماری ان سے، پھر بھی ہم کہتے 4 کرتے ہیں، سن رہی ہے، کر سکتے، اس میں کیا ہے۔ وہ ایک بندہ تھا نا، 4 شادی کا پروگرام بنا کہ 2 ماریں گے تو چھوڑا، 2 ماریں گی تو اس نے تو کر لی، پھر 2 پکڑ لی، 2 مار دی۔ ایک ہے نا، اسی کے ساتھ اچھا رشتہ نبھاؤ، اور میں انہیں بھی کہتا ہوں کہ ان کا خیال کرو۔ ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہ خوبصورت بیوی دے، ارے بولتے ہیں نا جوانوں کو دعائیں دیتے، خوبصورت بیوی دے، خوبصورت ہوگی تو یہ مت کہیں نہیں جائے گی، خوبصورت سیرت ہوں گی تو وہ کہیں نہیں جائیں گی، رشتے سلامت رہیں گے۔ اس لیے ہم بزرگوں سے کہتے ہیں کہ جوانوں کو دعائیں دے دیا کرو، کہیں کسی کا بیڑا پار ہو جائے۔ کتنے رشتے ایسے ہیں، کتنے جوان لڑکے لڑکیاں ایسی ہیں جن کے وقت پہ رشتے نہیں ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں سے جتنے جوان مرد ہے، جتنے جوان لڑکے لڑکیاں ہیں، اللہ سب کو خوبصورت رشتے میسر فرمائے۔ حقوق بڑے ضروری ہے، بیوی کے حقوق ہم پہچانے، ہم خواتین سے کہتے ہیں آپ مردوں کے حقوق ادا کریں، دیکھو تو گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ زبان سب سے زیادہ حفاظت کرنی اپنی زبان میں، ایسا نہ بولے جس کی بات میں معافی مانگنی پڑے۔ علامہ غزالی فرماتے اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارا سچ سے یقین اٹھ جائے، پھر جب سچ بولو نا تو کوئی یقین نہ کرے۔ میٹھی زبان سے جب کام نکل سکتا ہے تو پھر وہاں کڑوے جملے کیوں نکالے۔ وہ ایک درویش تھا نا، بڑا شانہ تھا، بڑا ذہین تھا، بڑا ہوشیار تھا، زبان کا بڑا میٹھا تھا۔ ایک بادشاہ کے گیٹ تک پہنچا خیرات مانگنے، بادشاہ بڑا بخیل تھا، پورا محلہ بلکہ پورا علاقہ جانتا ہے کہ زمانے میں اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں۔ تو درباریوں نے روک لیا، کہاں جا رہا ہے، کہاں خیرات مانگنے، کہاں 14 سال ہو گئے، تنخواہ بھی دیتا ہے روتے روتے، مجھے یہاں خیرات مل جائیں گے۔ اس کو اپنی میٹھی زبان پہ بڑا یقین تھا، وہ کہنے لگا اگر یہاں سے کچھ سکے نہ لیے تو میری درویشی کیا کام ہوگی، جو کام تم نے 14 سال میں نہیں کیا میں نے 4 منٹ میں کرنا ہے۔ تو چوکیداروں نے کہا وقت برباد مت کر، کسی جھونپڑے والے سے مانگ لینا، دعایں مل جائیں گی، یہاں مایوسی کے علاوہ کچھ نہ ملے گا۔ کہا دیکھ لو، ابھی آتا ہوں، ابھی نکلتا ہوں، ابھی جاتا ہوں، ابھی آتا ہوں، جو کام تم نے 14 سال میں نہیں کیا نا میں نے 4 منٹ میں کرنا ہے۔ اندر گیا، بادشاہ نے پوچھا کون؟ کہاں درویش؟ کہاں کیوں آیا؟ کہا خیرات مانگنے۔ کہا یہاں پانی مفت میں نہیں ملتا، تجھے خیرات مفت میں مل جائیں گی، چل بڑا موجیلا بندہ لگتا ہے، سوال کرتا ہوں جواب دے، 40 سکے دوں گا۔ کہا سوال کیا ہے؟ کہا بتا میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ تو یہ ہتھیلی میں بال تو کسی کے نہیں ہوتے۔ کہا بتا میری ہتھیلی میں بولو بال کیوں نہیں ہے؟ تو وہ بادشاہ سے کہنے لگا وہ درویش بڑا ذہین تھا، زبان کا میٹھا تھا، کہا میں نے سنا ہے تو بڑا سخی ہے، بہت خیرات لوٹاتا ہے، لوٹا لوٹا کے تیری ہتھیلی کے بال گھس گئے۔ بادشاہ کو بھی پتا ہے پیور جھوٹ بولتا، لیکن آپ سامنے تو کوئی نہیں کہتا کہ جھوٹ نہ، سارے جانتے ہیں کہ بیاج کھاتا ہے، وہ نہیں کہتا نا میں نے بیاج کھایا ہے، میں بیاج کھاتا ہوں، اپنا فولٹ سامنے سے کون بتائے۔ بادشاہ نے کہا اچھا میں نے اتنا لوٹایا، میری ہتھیلی کے بال گھس گئے، تیری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ تو کہا بادشاہ تو جن درویشوں پہ لوٹاتا ہے نا ان میں بھی تو لینے والا ہوں، میں نے اتنا لیا ہے یہ لے کے میرے بھی گھس گئے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا میرے دے کے گھس گئے، تیرے لے کے گھس گئے، زبان تو بڑا میٹھا تھا نا وہ درویش، یہ سارے درباری بیٹھے ہوئے، ان کے ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ تو بادشاہ سے کہنے لگا آپ دیتے ہیں میں لیتا ہوں، انہیں ملتا نہیں ہے، جلتے ہیں اور اپنی ہتھیلیوں کو ملتے، مل کے ان پہ بھی گھس گئے۔ بادشاہ نے کہا ہے بولا جھوٹا لیکن بڑا موجیلا۔ وزیر خاص سے کہا 40 سکے دے دو۔ باہر نکلا، مچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے درباریوں سے کہنے لگا، چوکیداروں سے کہا تھا نا جو کام تم 14 سال میں نہیں کرنا میں نے 4 منٹ میں کرنا ہے۔ علامہ رومی نے فرمایا زبان کی میٹھاس دشمن کو بھی دوست بنا دیتی ہے، اور زبان کی کڑواہٹ اولاد کو ماں باپ سے بھی دور کر دیتی ہے۔ جتنے بچے ماں باپ سے دور ہوتے ہیں نا زبانوں کی وجہ سے، بیوی بعد میں آتی، پہلے اپنی زبان درست کرو۔ 4 بیٹے ہو کہ ایک ماں نہیں سنبھال سکتا، 4 بیٹے ہو کہ ایک باپ نہیں سنبھال سکتا۔ 4 گھنٹے نیٹ چلا سکتا ہے جوان، 4 منٹ ماں کے قدموں میں نہیں بیٹھ سکتا۔ 5 گھنٹے فیس بک چلا سکتا ہے، 5 منٹ ابا کے پاس نہیں بیٹھ سکتا۔
ہماری جوان بہنیں گھروں میں 12 گھنٹے سنیپ چیٹ چلا سکتی ہے، 12 منٹ گھر میں کام نہیں کر سکتی. یہی رویہ پھر سسرال میں چلتا نہیں، پھر وہاں سے جھگڑے لگ کے یہاں تو باپ کے گھر اٹھتی ہے 11 بجے، وہاں فجر بعد اٹھنا. تو سسٹم بنایا ہی نہیں، وہ مزاج بنایا نہیں. اپنی بچیاں وہاں سے یہاں آتی ہے، اس میں سب سے پہلا فالٹ ہمارا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی بچیوں کو وہ تربیت نہیں دی. ہر جگہ تو باپ کا پیار نہیں ملتا، ہر جگہ تو ماں کا پیار نہیں ملتا. کہ جتنی مائیں سوں میں انہیں کہتا ہوں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کرو. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ڈائپر پہن رہے، شارٹ ویڈیو نہ دکھاؤ وہاں تک کو کھانا نہیں کھاتے. 1.5 سال کا بچہ اس سنجا نہیں جانتا، لیکن سارا موبائل جانتا ہے، کہاں سے کہاں جانا ہے وہ بھی جانتے ہیں. جو باپ نہیں جانتا وہ 2 سال کا بچہ جانتا ہے. اماں کہتی ہے موبائل دے دو نا، آپ کا 2 روٹی زیادہ کھائے گا. اب کیا کھاتا ہے بچہ خود نہیں جانتا، وہ موبائل دیکھ رہا کیا نیچے جا رہا ہے اس کو. کون بگاڑ رہا ہے بچوں کو؟ میں بگاڑ رہی، آپ بگاڑ رہے. ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہے موبائل کی وجہ سے، اور سب سے زیادہ رول ان کے پیچھے ماں کا ہے. ماں چاہے نا بچہ باعث ہندوستانی بن سکتا ہے، ماں نہ چاہے تو بچہ ہٹلر بھی بن سکتا ہے. 80% رول بچے کے بڑھنے بگڑنے کے پیچھے ان کے ماں کا ہوتا ہے. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے پاس بہت سارے لوگ آتے تھے ہاتھوں پہ بیعت کرنے. ایک دفعہ ماں سے کہہ دیا، ماں دیکھا میرا کمال، کتنے لوگ آتے ہاتھوں پہ بیعت کرنے. تو ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹا سورہ یاسین پڑھ پڑھ کے دودھ نہ پلاتی، نہ کوئی تیرے ہاتھ پہ بیعت نہ کرتے. یہ ساری سورہ یاسین کی برکت ہے. ایک مسلح مائی اپنے لیے بچھا، چھوٹا مسلح اپنی بچی کے لیے بچھا. خود بھی فجر پر بچی کو اٹھا، خود بھی نماز پڑھ بچیوں کو نمازی بنا، خود بھی پردہ اختیار کر بچیوں کو بھی پردہ سکھا. سارے فرض شادیوں میں بھول جاتے. آپ کے یہاں کی فضا، آپ کے یہاں کا ماحول قابل تعریف ہے، الحمدللہ. آپ کے برقعے، آپ کی خواتین کے برقعے ہم دوسری جگہ تو بہت کم دیکھتے، بلکہ دیکھتے بھی نہیں. ہمارے علاقوں میں بھی یہ حال نہیں ہے. آج اللہ ان کی حیا سلامت رکھے، کہو آمین. اللہ آپ کے سماج کا جو ماحول ہے اور شریعت کو جو فالو کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ہدایت پر رکھے. اللہ ایسی ان کو باپردہ حیا بڑی ضروری چیز ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، ہمارے نبی کا فرمان ہے. حیا یہ ایمان کا شعبہ ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ سسٹم یہاں سے نکل جائے. یہ سسٹم قیامت کی صبح تک رہے گا انشاءاللہ. شادیوں میں بڑی پریشانی ہو، ہم شادیوں میں ساری سنتیں بھول جاتے. ہم نبی یاد آتے ہیں ہمیں وفاتوں پر، شادیوں میں یاد نہیں آتا. کل گیا تھا منتری جناگڑھ کے پاس ایک بستی ہے، مجھے اس عنوان سے بلایا گیا تھا، اگر آپ نہ آئے تو یہاں ڈی جے کا سسٹم چلے گا. میں نے نہیں جانا تھا، میں نے جانا پڑا. میرے پاس وقت نہیں تھا لیکن میں نے جانا پڑا. اگر آپ نہ آئے تو یہاں اتنی خرافات ہوں گی کہ عذاب آ جائے گا. مجھے یہ کہہ کر انہوں نے مجھ سے دعوت مانگی. بڑا مجمع تھا، میں نے انہیں سمجھا کہ میری وجہ سے آپ لوگوں نے یہ سسٹم بند کیا ہے. آپ کو تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے. سب سے زیادہ خوف ہمارے دلوں میں کس کا ہونا چاہیے؟ بولو، اللہ کا خوف. ہم کوئی بھی کام کریں ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ میرا اللہ اس کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے. ہمارے اندر آج نفس پرستی زیادہ ہے. وہ کہنا ڈی جے بجانے والے، میں نے کہا ڈی جے کیا ہوتا ہے؟ ڈی جے کا مطلب سمجھ تو، ڈی جے ڈائریکٹ جہنم. یہ شارٹ ڈی جے ڈائریکٹ جہنم. 50-60 ہزار وہ لے جاتا ہے اور لعنت برستی ہے. پٹاخوں میں کتنے پیسے برباد کر. ایک بیماری ہے دیکھا دیکھی میں. اس نے اتنا کھلانا، میں نے 2 آئٹم زیادہ کھلانا. اس نے اتنا کھلایا، بس اتنی تعریف سننی ہے کہ فلانے نے اپنی بیٹی کی شادی میں خرچہ اچھا کیا ہے. ایک جھوٹی تعریف سننے کے لیے ہم شریعت کو پاؤں تلے رنگ ڈالتے ہیں. کسی بھی صحابی نے سماج کی وجہ سے شریعت نہیں چھوڑی، ہم سماج کی وجہ سے شریعت چھوڑ دی. اور زور سے سماج بڑھا کہ اللہ کا قرآن بڑھا، سماج بڑھا تو اللہ کے نبی کا فرمان بڑھا. اس لیے میں خواتین سے بھی کہوں گا، مرد حضرات کو سمجھاتے نا، وہ کہتے ہیں عورتیں ہماری سنتی نہیں، گھروں میں ہماری چلتی کہاں ہے؟ یہ ساری اتھارٹی اختیار میں عورتوں کو دے رکھا ہے. جو کام ہمارا ہے انہیں نہیں کرنا ہے، جو کام ان کا ہے وہ ہمیں نہیں کرنا ہے. شادیوں میں عورتوں کے شامنے آنے میں تقسیم کی ذمہ داری خواتین کی ہے، مردوں کی نہیں ہے.
ہم گھروں میں ہمیں کھانا کون دیتا ہے؟ خواتین دیتی. پتیلے سے نکالنا ہو، کوکر سے نکالنا ہو، یہ تو ان کا وظیفہ ہے. انہوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے کھانا کیسے دینا ہے مرد. اب ایک دن جب شادی کا آتا ہے سارے جوان ہوتے وہاں تقسیم کرتے جاتے ہیں عورتوں کے شامیان. انہیں کہاں آتا ہے؟ گھروں میں تو انہوں نے سکھا نہیں. یہ تو عورتوں کا وظیفہ تھا. ایک دن میں کہاں سے سیکھ لیا؟ محترمہ دال ڈالو، محترمہ چاول ڈالو، حالانکہ 5 گھنٹے سے ہاتھ دھو کے کھا کے بیٹھے ہیں. یہ پہلی سیڑھی، یہاں سے سارا سسٹم بگڑتا ہے. ایک عورت باپ کے گھر سے کھانا کھا کر واپس چلی جائے، کسی کو پتا کہاں سے چلے. مشکوٰۃ شریف میں خواتین کو کہتا ہوں پرفیوم نہ لگاؤ. تمہیں پرفیوم لگانا ہو صرف رات کو شوہر کے سامنے، باہر نہیں. مرد کی خوشبو ایسی ہو جس میں رنگ ہو بو نہ ہو، بو ہو رنگ نہ ہو. عورت کی خوشبو ایسی ہو جس میں رنگ ہو بو نہ ہو. ہمارا معاملہ الٹا. اجازت نہیں مشکوٰۃ شریف میں مرد کھینچتے ان کی طرف. وہاں سے بچے نلکوں پہ سارے ہاتھ دھونے میں کھڑے ہو جاتے، ساری سنتیں شادیوں میں ختم ہو جاتی. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حیا کیسی تھی. شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگی اگر میرا انتقال دین میں ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ساری زندگی اجنبی کی میرے اوپر نظر نہیں پڑی، میرا ایمان اجازت نہیں دیتا میرے مرنے کے بعد تیرے جنازے پر بھی اجنبی کی نظر پڑ جائے. جنازے پر شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی کے اندر لکھا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، پل صراط بچھی ہوئی ہوگی، 500 سال کی چڑھائی، 500 سال کی برابری، 500 سال کی اترائی، 1500 سال کا سفر، بان سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز. انبیاء گزریں گے، رسول گزریں گے، پیغمبر گزریں گے، تابعی گزریں گے، تبع تابعین گزریں گے، صحابہ کرام کی جماعت گزریں گی، غوث قطب ابدال گزریں گے. جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گزرنے کی باری آئے گی ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء غضوا ابصارکم، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، سلیمان خلیفۃ اللہ، او داتا گنج بخش اجمیری، او مجدد الفسانی، او پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی، او بابا فرید الدین گنجشکر، سارے کے سارے اپنے نظر نیچی کر لو، محمد مصطفیٰ کی بیٹی پل صراط سے گزرنے والی ہے. دنیا میں وہاں لیا وہاں بھی نظر جھکائی اللہ، کیونکہ یہاں نظر جھکی ہوئی تھی. ہر مہینے چاند دیکھنے کے لیے چھت سے جا، عید کا چاند ہے چھت پہ نہیں چڑھی. حضور نے پوچھا فاطمہ چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ نہیں گئی؟ بڑا چاند ہے یا رسول اللہ، باجان بڑا چاند ہے، کہیں اجنبی چڑھے ہوں گے، میرا ایمان اجازت نہیں تھا میری اور اجنبی کی نظر چاند پہ بھی کٹی ہوئی، چہرے میں نہیں چاند پر. اب بتاؤ پرفیوم لگا کے نکلے گی ہماری بیٹی یا تو لوگوں کی نظریں کہاں محفوظ رہیں گی. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے میک اپ کیا تھا. خواتین سے پوچھتا ہوں، امی عائشہ نے میک اپ کیا تھا. تم خدیجہ کی بیٹی آؤ، تم صفیہ کی بیٹی آؤ، تم ام سلمہ کی بیٹی آؤ، تم فاطمہ الزہرا کی بیٹی آؤ، تم زنیرہ اور سمیہ کی بیٹی آؤ، تم ام حبیبہ ام سلمہ کی بیٹی آؤ، تم جویرہ میمونہ کی بیٹی آؤ. ایک لڑکی جب بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہے اس کی بے حیائی کا تیر سب سے پہلے میرے نبی کے سینے میں جا کے لگتا ہے. ایک عورت جب گھنگرو باندھ کے ناچتی ہے اور اس کا سگا بھائی جب اس کی ویڈیو بناتا ہے اس کی بے حیائی کی تیر، بے غیرتی کا نشانہ سب سے پہلے میرے نبی کے سینے میں جا کے چلتا ہے. شادیہ فیشن، شادیہ ویسٹرن، شیطان شرما ہے. کتنی شادیاں ہم دیکھتے ہیں نا جب سڑکوں سے گزرتے، کہاں یہ کس کا بینڈ باجا چل رہا ہے، کہاں مومن عاشق رسول کا بینڈ باجا چل رہا ہے. غیروں کی شادیوں میں ہماری شادی میں کوئی فرق نہیں رہا. دیکھا دیکھی نے بینکوں سے لون نہ لو، لعنتیں برسیں گی ہمارے گھروں میں. 2 آئٹم کم کھلا دینا، پبلک کو نہیں دیکھنا، اللہ قرآن کو دیکھو.
2 آئٹم کم بنا دینا, تھوڑا پیسہ بچا کر کسی مولوی کو عمرہ میں بیچ دینا, وہ وہاں چکر لگائیں گے, انشاءاللہ موت تک تیری بیٹی کو کوٹ کا کچر نہیں لگانا پڑے گا, کوٹ کا چکر نہیں لگانا پڑے گا. اتنی بیٹی یا کوٹ کیا تعلق میں مقدمے دائر کر کے بیٹھی ہوں. دیکھو آج مسلمانوں کا حال دیکھو. ایک لڑکی بے غیرت باہر سے نہ نکلے, ایک بیٹی بے پردہ ہو کر گھر سے نہ نکلے. بھائیوں کے جنازے نکل جاتے ہیں غیرت سے, کچھ نہیں کہہ سکتے, آج بول بھی نہیں سکتے. دور ہی ایسا ہے. بیٹی کہتی ہے باپ سے, دس از مائی پرسنل لائف, ڈونٹ انٹرفیو. ابا تو پرانے زمانے کا, یہ میری نجی لائف ہے, دخل اندازی نہ کرو. آج بیٹا کہہ دیتا ہے. آج باپ کو اپنے بیٹے کو کچھ سمجھانا ہو تو امام مسجد کا سہارا لینا پڑتا ہے. بیٹے کو سمجھا ڈائریکٹ باپ نہیں کہہ دو, ڈائریکٹ وہ نا ایک جملہ کہے گا, وہاں سے 3 جملے آتے ہیں. میں کہتا ہوں جوان بھائیوں سے, جوان بیٹیوں سے, تم ماں باپ کی نہ سنو گے, تمہاری اولاد تو بھی نہ سنیں گی. باپ کو گھر سے نکالو گے, تمہارا بیٹا گھر سے نکالے گا. ماں کو گالی دو گے, تمہارا بیٹا تمہیں گالی دے گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. مائیں زندہ ہیں قدر کرو, باپ زندہ ہیں قدر کرو. اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کرو, اپنے بیٹوں کی صحیح تربیت کرو. انہیں قرآن سکھاؤ, انگریزی پڑھاؤ, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن ساتھ ساتھ دین دو. بچوں میں دین آئے گا, کل ہم مر جائیں گے, ہماری قبر پر آج کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے, انشاءاللہ ہماری قبر کو اللہ آسودہ بنا دے گا. خواتین سے بھی کہتا ہوں قرآن پڑھو. سبزی پکا سورہ یاسین سن, روٹی پکا سورہ یاسین سن. یہ روٹی تیرے بچے کے پیٹ میں جائیں گی, تیرا بچہ کبھی نافرمان نہیں بنے گا. مسلمان کے گھروں میں گھروں کے کوئی فرق نہیں رہا. گھروں میں نمازوں کا سسٹم چلاؤ, گھروں میں قرآن کریم, ہمارے گھروں کی فرش ہے یہ آواز گاہ بننی چاہیے, تلاوت قرآن, ذکر رحمان. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں, 4 نعمتیں اگر کسی کو مل گئی, کتنی بولو, جس کے دامن میں یہ 4 نعمتیں ہیں, پھر پوری دنیا فوت ہو جائے, اسے کوئی غم افسوس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے دامن میں جنت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 4 نعمتیں, اور انشاءاللہ ہم 4 نعمتوں پر عمل کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ. وہ 4 ہم چاہے تو ہم لوٹ سکتے ہیں. نمبر 1, شکر کرنے والا دل. جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہوں, اللہ کا شکر ادا کر. ہم پریشان بھی ہوتے ہیں, ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں, ہم اپنے آپ کو دیکھیں, ہم کبھی ناخوش نہیں ہوں گے. بس ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ بس یہی میرا مقدر ہے, اللہ نے مجھے جو دیا ہے, اللہ نے اپنی مرضی سے مجھے دیا ہے. کیونکہ سارے جہان کا پالنے والا, سنبھالنے والا, پیدا کرنے والا, حیات اور ممات کا فیصلہ کرنے والا, اونچی بولو کون ہے, صرف اللہ ہے. تو رزق کی ذمہ داری کس نے لے رکھی ہے, اللہ نے لے رکھی ہے. نہ ہمیں کسی سے جلنا ہے, نہ ہمیں کسی کا ناجائز پیسہ لینا ہے. ہم جائیں وہیں خوش رہے. مجھے کوئی عروج دے, نہ کوئی زوال دے, مجھے بس اتنا کمال دے, مجھے اپنی راہوں پہ ڈال دے, زمانہ میری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو, مجھے محنتوں کا صلہ ملے, مجھے مال و زر کی ہوس نہ دے, مجھے بس رزق حلال دے. ہم دوسرے دائیں بائیں نہ دیکھو, ٹریفک بہت ہے, ہم اپنے آپ کو دیکھیں, ہم جہاں نا وہیں خوش رہے انشاءاللہ. کبھی ارے وقت پہ پیشاب نکلتا ہے, یہی سب سے رب کا بڑا احسان ہے. میں بندے کی ملاقات کے لیے 21 دن میں ملاقات کے لیے بروڑا سول ہاسپٹل میں گیا, وہ اتنا پریشان تھا وہ بندہ, وہ فوت ہو گیا, کووڈ کے بعد فوت ہو گیا. میرے سے کہنے لگا مولانا کتنی جائیداد ہے میرے پاس. میں نے کہا جانتا ہوں, آپ تو بڑے رئیس سے, بڑے مالدار. تو مولانا آج میری پراپرٹی میرا ساتھ نہیں دیتی, 21 دن ہو گئے, پیشاب کا ایک قطرہ نہیں نکلا. مجھے بڑی حیرانی ہوئی, پیسوں سے پیشاب نہیں نکلتا, پیشاب اللہ کے حکم سے نکلتا ہے. ہمارا وقت پہ پیشاب نکلتا ہے, یہی سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے. جس کسی کا بلاک ہو جائے اس کی ملاقات لے لو, پیشاب پہ ہی اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے. وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں پہ شکریہ ادا کرو گے, اضافہ کروں گا, ناشکری کی میرا عذاب بڑا سخت ہے. جس حال میں بھی اللہ نے رکھا, کیا کرنا ہے بولو, شکر. اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے, اللہ نے ایمان دیا. اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے, اللہ نے بولو ایمان دیا. ارے مسلمان بنایا, انسان بنایا سب سے پہلے, چاہتا تو جانور بھی بنا سکتا.
ہزاروں کتے ہماری نظروں کے سامنے ہوتے، چاہتا تو گدھے بھی بنا سکتا تھا، اور وہ بھی اشرف المخلوقات بنا، فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو معراج فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبح ہے یہ شام ہے یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش حسین کائنات، یہ حور و ملائک و جنات کی رب المخلوقات، میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی اجالا ہے تو، کہ فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا، بتا میں نے تیرے لیے کیا نہ کیا، سب کچھ تو کیا ہے تمہارے لیے۔ ایک سال کا راشن گھروں میں ایڈوانس میں ہوتا ہے، دو تین تیل کے ڈبے ہوتے ہیں، دو تین گیس کے سلنڈر ہوتے ہیں، کبھی کسی کے پاس مانگنے کی نوبت نہیں آتی۔ رمضان آئے اگلے رمضان تک پورا چاول، پورا دال، گیہوں، سارا اسٹاک ہمارے گھروں میں ہوتا ہے۔ کتنی نعمتیں اللہ نے دے رکھی، جو ہے نا اسی کے شکریہ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کا وعدہ ہے سارا جہان جھوٹا ہو سکتا ہے، تو بے شک اللہ کا قرآن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرا اللہ کا فرمان ہے، شکریہ ادا کروں گے تو میں اضافہ کروں گا، نا شکری کی تو یہ جو ہے نا وہ بھی نکل جائے گا، وہ بھی چلا جائے گا۔ ایک شکر کرنے والا دل، نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھنا ہے۔ پڑھو، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، کون و مکان میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے خواتین سے بھی کہتا ہوں، جھاڑو بھی دے اللہ کا ذکر کر، تو پوچھا لگا اللہ کا ذکر کر، برتن بھی مانجنے اللہ کا ذکر کر، سبزی پکا، روٹی پکا، گھر کا سارا کام اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ کر۔ تو ذکر کرتے کرتے مریں گے، اللہ قبر سے ذکر کرتے کرتے تجھے اٹھائے گا۔ مجھے آپ کو بھی ضرورت ہے ایک ڈیجیٹل تصویر انگلی کے پہ لٹکا دو، یہ شہادت کی انگلی انشاءاللہ گواہی دیں گی کہ رات دن تیری یاد، اس کی زبان تیری ذکر میں رتب تر ہوا کرتی تھی، یا اللہ میں یہ انگلی گواہی دیں گی کہ یہ سارا دن تیری یاد میں مستغرق رہتا ہے۔ ہمیں مسجد یاد تب آتی ہے جب بچی بیمار ہو جائے، سجدے بھی مقصدی بنا دیے، مسجد یاد آتی ہے، صلاۃ الحاجت یاد آتی ہے جب کاروبار نہیں چلتا، دکانیں مندی پڑ جاتی ہے، بیٹی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے، نعمتیں ہوتی ہے نا سارے بھول جاتے ہیں ہم اللہ کو، آنسو ہی نکلتے تب جب گھاٹا ہوتا ہے کاروبار میں، ان آنسوؤں پہ گناہ نہیں بخشے جاتے جو دنیا داری میں نکلے ہو، ان آنسوؤں پہ بخشش کا وعدہ ہے مشکات شریف میں، وہ زمین پر بعد میں گرتے، اللہ اس کے پہلے پچھلے سارے گناہ دھو ڈالتا ہے جو آنسو خوف خدا میں نکلا۔ اللہ میری آپ کی آنکھ ایسی بنائے کہ خوف خدا میں ہم رونے والے بن جائیں، آج نہیں روتے ہم تو رلانے والے مسلط ہو گئے، اللہ مجھے اور آپ کو رات کو رونے والا بنائے۔ اس لیے مشکات شریف میں جو تہجد پڑے گا اللہ قیامت کے دن اس کا حساب نہیں لے گا، بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو تہجد کا بھی پابند بنائے، سب سے پہلے اللہ مجھے توفیق دے، آپ حضرات کو بھی اللہ توفیق دے، سب سے پہلے ہمارے خواتین کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ عورت کا مصلی کا سجدہ مرد کی روزی کھولنے کے لیے کافی بن جاتا ہے۔ ایک عورت جب مصلی پہ اپنے شوہر کی، اپنے ماں باپ کی دعا مانگ لینا، اللہ تعالیٰ وہاں ساروں کے نصیب کھول دیتا ہے۔ مردوں کے سجدوں میں کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں نا جو رول ہے، آئیڈیل ہے رابعہ بصریہ کی، جن کے کئی سال ہو جاتے ہیں، جن کی تہجد نہیں جاتی۔ کچھ مرد آج بھی دور میں ایسے ہیں جن کی وجہ سے عذاب رکے ہوئے دنیا کا نظام چلتا ہے، جو اپنی ذات میں باعزت بستانی کا رول اور آئیڈیل اپنائے ہوئے کہ 40 سال گزر جاتے ہیں جن کی تہجد نہیں جاتی۔ ایک جگہ گیا تھا بیان کرنے، ایک مولانا سے ملا کر 40 سال کہاں کبھی تہجد ناگا نہیں ہوئی، کسی کو ملاقات ہوئی تو کہنے لگے 40-60 سال ہو گئے کبھی اوابین ترک نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آپ لوگوں سے ہی نظام چلتا ہے، ورنہ ہمارے پاس کہاں وہ سجدہ ہے دامن میں کہ رب کے سامنے پیش کر سکے۔ ہمارا تو مقصد ہی سلام کی مقصد ہی، کسی کو زور سے سلام کریں تو وہ بھی کہتے ہیں آپ ایک خبر آپ ہی دیر پیسہ کریں،
ہم تو سلام بھی کرتے نا زور سے، تو کچھ مانگنا ہو یا اپنا مطالبہ اپنا واپس لینا ہو تو زور سے سلام کرتے ہیں. اس لیے مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ ہمیں دیوبند میں درس بخاری نے ہمیں بتایا تھا کہ فقیر سلام کرے تو جواب دینا واجب نہیں ہے. حالانکہ مومن کا مومن پر حق ہے، سلام کرے تو جواب دو، لیکن فقیر سلام کرے تو جواب دینا واجب نہیں. کہا حضرت کیوں؟ کہا اس کا سلام کی سوال ہے. وہ سلام کرتا ہے اس لیے کہ آپ اس کی طرف دیکھو، جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ اسے دھوکا، اس کا سلام کی سوال ہے. مقصدی آج آپ اندازہ لگاؤ کتنوں کے سلام مقصدی ہو گئے. ہم سلام اس لیے کرتے کہ ان سے کچھ کام ہوتا ہے، ورنہ تو پاس سے گزر جاتے، سلام کی توفیق نہیں. افشو سلام بینکم، حدیث میں آپس میں سلام کا رواج دو. سلام کرنے سے دل مل جاتے ہیں، دل مل جائیں گے خدا مل جائیں گے. ہم انتظار میں ہوتے سامنے والا سلام کرے تب سلام جواب دیں. حالانکہ ادب یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کرے. یہ ساری حدیث کتاب الصلاۃ سے کو مشکات شریف میں کیا نہیں بتایا ہمارے کو، کوئی گوشہ نہیں چھوڑا جہاں تشنگی رہ گئی، سب کچھ بتایا ہے. کھانا کھانے کے آداب بتائے، سامنے سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، ہاتھ دھو کے کھاؤ. بلکہ آپ کو ایک حدیث سناؤں مشکات شریف میں، اگر ایسی چیز کھانے بیٹھے ہیں جو عدد والی، جیسے کہ ابلے ہوئے انڈے کھا رہے یا انگور کھا رہے، کھجور کے دانے کھا رہے، 4 آدمی بیٹھے تھال میں کھجور کے دانے پڑے ہوئے، میرے نبی نے فرمایا 3 ساتھیوں کی اجازت کے بغیر یہ اکیلا بندہ 2 دانے ایک ساتھ نہیں اٹھا سکتا. اگر 2 دانے انگور کے ایک ساتھ کھانے تو تینوں کو پوچھنا ہے کہ میرا ایک پہ صبر نہیں، آپ کی اجازت تو میں 2 ایک ساتھ کھا سکتا ہوں. یہ حدیث ہے. یہ 3 بھی پہنچے ہوئے، یہ 2 کھائے گا، یہ 4 ہو گئے. لیکن یہ آپ کو بتاؤ ہمارا مذہب اتنا خوبصورت ہے، انگور کے ایک دانے کا حق مارنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. جائے کمزوروں کی زمینیں کھا جاتے ہیں. ایک کھجور کا دانہ کسی کا حق مارنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. آپ کو 2 دانے ایک ساتھ کھانے ہو تو تینوں کو پوچھنا ہے کہ میں 2 ایک ساتھ کھا سکتا ہوں. میں آپ کو حدیث سناؤں مشکات شریف میں، بن بلائے شادی میں نہیں جا سکتے. میرے نبی نے فرمایا جو بن بلائے شادی میں گیا، اندر گیا چور، کھا کے نکلا ڈاکو. یہ حدیث ہے. ہم تو کہتے بیچارہ کتنا ٹینشن میں بھول گیا ہوگا، چلو چلے جاتے، پھر سامنے اس کے سامنے ہی جاتے ہیں تاکہ کنفرم ہو جائے کہ یہ بھول ہی گیا. اور بیچارہ مجبور نہیں کرام کرتا، ہاں خود میں بھول ہی گیا، جو حالت بلانا ہی نہیں تھا. یہ بیماری ہے ہماری بن بلائے. یہ ناجائز چاول کے دانے پیٹوں میں کیوں ڈالے؟ اندر گیا چور، کھا کے نکلا ڈاکو. یہ حدیث ہے. یہ مجھے بتاؤ، بتاؤ شوق باللہ وہ حرام کھانے والے سے. یہ صحابہ کے میرے نبی کو پتا تھا میری امت کاٹ میں ایسی آئیں گے، بن بلائے گھس جائیں گے. ہمارے لیے اللہ کے نبی نے یہ سارا ہاتھ دھو کے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ، بیچ میں نہ کھاؤ، بیچ میں برکت اترتی ہے. آلو کے ٹکڑے کو دھکے مارتے کوٹیاں کھینچتے رہے. یہ بھی سسٹم چلتا ہے نا کبھی تھال میں، اور اتنا بگاڑتے. یہ بیماری ہمارے اندر بھی ہے، خواتین کے اندر بھی ہے. بیٹھتے نا بھوکے تو چاروں بیٹھ گئے اور اتنا اتارتے کیونکہ بھوکے بیٹھے، جب کھڑے ہوں گے تو اتنا ہی چھوڑ کے کھڑے ہوتے. یہ سارا جاتا ہے ڈسٹ بن میں. کروڑ اربوں کھاتے نہیں کھاتے، اتنا بگاڑ کے ہم کھڑے ہوتے. ہمارا سسٹم سارا شریعت کے خلاف ہے. مسلمان ہمیں اپنے آپ کو شریعت کا فالوور بنانا ہے. ایسی خوبصورت زندگی میں اور آپ گزار کے مرے، قرآن اور حدیث کو مکمل فالو کریں. اپنے گھروں میں قرآن اور حدیث کا سسٹم چلائے. خواتین سے خاص کہوں گا، آپ چاہو تو اپنے گھر کو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث مصطفیٰ کا تم اپنے گھروں کو آئیڈیل اور نمونہ بنا سکتے ہو. آپ خواتین کے چاہنے پر ہمارا پورا گاؤں جنت کا ٹکڑا بن سکتا ہے. ہمارے بچے تربیت پا سکتے ہیں، ہماری بچیاں نیک بن سکتی ہیں، ہمارے بچے حافظ قرآن عالم دین بن سکتے. باپ لاکھ کوشش کرے، ماں نہ چاہے نا، بچے کبھی سنت کے مطابق کھا نہیں سکتے، بچے کبھی نیک بن ہی نہیں سکتے. بچے حافظ قرآن بنتے ماں کی بدولت، بچے عالم بنتے ماں کی بدولت، بچے نیک بنتے ماں کی. یہ جتنے کتب خانے بھرے پڑے، بڑی بڑی لائبریری میں، آج بھی مولانا اشرف علی تھانوی کا نام ہمارے دلوں میں زندہ ہے. 80% رول ان بزرگوں کے پیچھے ان کی ماں کا تھا. باپ لاکھ کوشش کرے، ماں نہ چاہے، بچوں کی کبھی تربیت نہیں ہو سکتی. اب ماں فضول خرچ ہے، بچی بعد میں فضول خرچ بنتی ہے. ماں ناجائز پیسہ اڑاتی ہے تو بچی بھی وہی سیکھتی ہے. ماں جیسا پہنیں گی بچی ویسا ہی پہنیں گی. ماں نماز نہ پڑھیں گی بچی بھی نہ پڑھے گی. بچی کب تک پڑھے گی؟ جب تک مکتب میں ہے. استاد نے بتایا دوسرے دن حاضری دینی ہے تب تک پڑھیں گی. مکتب سے جب چھٹی ہوئی پھر وہ ماں کو اپنا نمونہ بناتی ہے، ماں کو فالو کرتی ہے. اس لیے کہتا ہوں اپنی بچی کو سدھارنا ہے تو پہلے ہم اپنے آپ کو سدھاریں. اپنی بچیوں اپنے بیٹوں کو نیک بنانا ہے، ہم پہلے اپنے آپ کو نیک بنائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے
ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کا سسٹم چلا دے، شریعت کے سچے پکے مجھے اور آپ کو اللہ فالوور بنائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ کر اللہ مجھے اور آپ کو اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک، شکر کرنے والا دل، نمبر 2 مجھے یاد ہے، نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان، یہ حدیث پوری کروں گا، نمبر 2 ذکر کرنے والی، ارے بولو آپ بھول گئے، میں یہیں سے نکلا تھا، شکر کرنے والا دل، نمبر 2 ذکر کرنے والی، کریں گے نا، ذکر کریں گے انشاءاللہ، نمبر 3 مصیبت پر صبر کرنے والا بدن۔ یہ دنیا ہے نا مصیبت کی جگہ، یہ جتنے ہم بیٹھے ہیں نا، خواتین جتنی بیٹھی، کوئی نہ کوئی کسی الجھن میں بیٹھا ہو، 100% راحت میں کوئی نہیں ہوتا، 100% راحت کہاں ملیں گی؟ بولو زور سے، کہاں ملیں گی؟ جنت میں، اللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، اور زور سے انشاءاللہ۔ اور اتنی خوبصورت جنت اللہ نے بنائی، پارہ نمبر 26 سورہ محمد، اللہ کا قرآن کہتا ہے مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى، 4 نہریں، کتنی؟ ایک پانی کی نہر، اللہ جنتیوں کو عطا فرمائے۔ آج فلٹر پانی 2 لاکھ کا 3 لاکھ کا جاپان کا مشین لگوا دے، اللہ وہاں وہ فلٹر پانی کی نہریں چلائے گا۔ نمبر 2 دوسری نہر، اللہ دودھ کیا بھاؤ؟ ملائی آتی اوپر، تھوڑی آتی ہے، یہ ملاوٹ والا ہے۔ وہی بندہ بہت دیر سے دودھ پینے گا تو گھر والے کے اتنی دیر کا پانی کہاں آ رہا ہے؟ تو 70 میں ملائی نہیں آتی، گڑبڑ ہے۔ ہمارے گھر میں بھی 80 والا لیکن ملائی آتی ہے، اگر 60 والا ہے تو ہم بڑے بھی یہاں رہنے آ جائیں، سستا ہے، وہ اوپر دودھ دے گا نا، اللہ ملاوٹ والا نہیں دے گا۔ اللہ کی کوئی چیز ملاوٹ والی، ارے بولو کوئی چیز ملاوٹ والی، ملاوٹ بعد میں بندے کر، اللہ سارا دیتا ہے، پیور دیتا ہے۔ اللہ نے ایمان بھی دیا نا، پیور دیا، ملاوٹ ہم نے بعد میں کی۔ سب چیزوں میں ملاوٹ بندے کرتے، اللہ نہیں کرتا، اللہ پیور دیتا ہے، پھر اللہ پیور مانگتا بھی ہے۔ اللہ نے پیور دیا، کہو آمین، اللہ ہمیں پیور دینے والا بنا دے، ایمان پیور لے جائیں گے انشاءاللہ۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، قرآن میں مرو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ہر چیز کمزور چل سکتی ہے، ایمان کمزور نہیں چل سکتی، کیونکہ اللہ نے ہم سے اس کا مطالبہ کیا ہے۔ پورا بدن ہڈیوں کا ڈھانچہ بن رہا ہے، کچھ بھی نہیں رہا بدن میں، چلے گا، لیکن ایمان پاورفل ہونا چاہیے۔ اللہ میرا آپ کا ایمان پاورفل بنائے، جیسے بلال حبشی کا تھا، کیسا ایمان تھا مسلمان، تو پیچھے سے لاٹھی مارتا ہے بلال ہنستا ہے، وہ کوڑا مارتا ہے بلال مسکراتا، ایمان بڑا پاورفل تھا۔ کسی گزرنے والے نے کہا بلال درد نہیں ہوتا ہے، مارتا ہے تو ہنستا ہے۔ اب بازار میں مٹی کا برتن خریدنے جاتے ہو، کہاں ٹھاک بجا کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں، کہاں میرا رب بلال کو خرید رہا ہے، ٹھاک بجا کے دیکھ رہا ہے، بلال کہیں کچا تو نہیں۔ میں کہتا ہوں رب خریدنے جتن سے گوٹیاں اڑیں گی لیکن حق کی آواز ختم نہ ہوگی۔ ادھر ستمگر ہنر آزما ہے، تجھے آزما ہم جگر آزما ہے، اب نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دن لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ یہ پاورفل ایمان والے، ہم بھی صحابہ کی زندگیاں پڑھے اور اپنے ایمان کو ہم پاورفل بنائے۔ تو نمبر 2 دودھ کی نہر، نمبر 3 شہد، پیور ملتا ہے شہد، جب تک میری آنکھوں سے نہ دیکھو نا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ پیور ہے۔ کوئی کہتا ہے گڑ ملا ہوا ہے، چینی، کیمیکل، کوئی کہ جم جائے تو پیور، کوئی کہ نہ جمے تو، ہزاروں باتیں بناتے، سریجی، ڈابر، ہزاروں کمپنیاں بن گئی، لیکن پیور کی گارنٹی کوئی، میرا اللہ پیور، بولو سبحان اللہ، پیور جنت میں شہد کی نہر عطا فرمائے گا، کتنی خوبصورت جنت۔ نمبر 4 چوتھی نہر شراب، دنیا میں شراب حرام ہے، جنت میں شراب حلال، یہ قرآن میں ہے۔ 4 نہریں اللہ جنت میں کو عطا فرمائے گا، اور تفسیر جلالین میں ہے، آپ کو یہاں سے دوسرے گاؤں جانا ہو، دودھ لے کر برتن میں بھر کے لے جائیں گے، شہد لے جانا ہو کنچ کی شیشی میں بھر کے لے جائیں گے۔ جنت اتنی خوبصورت بنائی، آپ ایک جگہ جنت سے ہزاروں کلومیٹر دور چلے جاؤ، آپ کو کہیں برتن میں بھر کے لے جانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ تفسیر جلالین میں جہاں جہاں جنتی چلے گا، 4 نہریں ساتھ ساتھ چلے گی، اور کوئی بیماری نہیں، ٹینشن بھی نہیں، الجھن بھی نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں بڑھاپا بھی نہیں ہے، ہمارے بزرگ بیٹھے نا کرسیوں میں، کرسی بھی نہیں، کرسی ہوگی لیکن اس لیے نہیں کہ سارا اللہ ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ یہ بزرگ حضرات کی وجہ سے مسجدوں میں رونق رہتی ہے، کیونکہ یہی جمعہ میں جلدی آتے، میں جا چاہتا ہوں وہاں، یہی رمضان میں تفسیر میں بیٹھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی تفسیر کرو، کہا مولانا کوئی بیٹھتا ہی نہیں، کہا بھائی کیوں نہیں بیٹھتے، کہا بس وہی ہمارے گاؤں کے بزرگ 20-25 بیٹھتے ہیں، جنہیں تو ہم سے اچھی یاد ہو گئی،
اب جوانوں کو جنہیں سنانا ہے وہ کوئی آتا ہی نہیں ہے، تب کیونکہ ہمیں تفسیر سننے کا ذوق نہیں رہا. آپ تو شکر ادا کرو، آپ کی علماء کی بستی ہے، ہزاروں علماء ہیں ہمارے بھاگل بستی میں، پالنپور بستی میں کتنے لوگ. آپ تو جتنا لوٹنا چاہے قرآن اور حدیث کو اتنا لوٹ سکتے ہو، آپ جتنا کمانا چاہے اتنا کما سکتے ہو، اور چوٹی کے علماء موجود ہے، اتنے مدرسے ہیں، کسی مولوی کو بھی آپ ہائر کر سکتے ہو. اثر سے مغرب آ جائے تفسیر. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ یہ سسٹم چلائیں گے انشاءاللہ. اور آپ اگر ہم علماء ہیں تو ہم بھی کسی گاؤں میں جا کے ہم تفسیر کریں، انہیں قرآن سمجھے. میں آپ کو بتاؤں آج سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ جوانوں کو نہیں آتا، بچپن سے پڑھ گئے، کتنے سیکھ کے مر بھی گئے. سورۃ الاخلاص جس میں اللہ اپنا تعارف کرتا ہے، وہ سورت کا ترجمہ نہیں آتا. بلکہ ایک بندہ میرے پاس آیا کہ مجھے ایک ہی سورہ آتی ہے، 4 رکعت میں ایک سورت چلے گی. میں تو مت پڑھ تو جنتی ہے. وہی ایک وہ 12 لاکھ کا 24 بناؤ، 24 کا 28 بناؤ، 28 کا 42 بناؤ، وہ بڑھ رہا ہے وہاں وہاں قل اللہ کرتا ہو. شوقی نہیں ہے، بس ایک باپ کا ماں کا جنازہ رکھا ہوا ہے. جوانوں کو جنازے کی دعا نہیں آتی، جنازے کی دعا نہیں آتی. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. یہ زیادتی ماں باپ کے ساتھ کرتے. بیٹا سب سے زیادہ حقدار ہے باپ کا جنازہ پڑھانے. وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں، راتوں رات دعا یاد بھی نہیں ہو جاتی. یہ زیادتی اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں. باپ کی ماں کی تربت پر کھڑے جنازے کے پاس، جنازے کی دعا نہیں آتی. جس چیز کو چھوڑ کے جانا ہے ہم سارے دوڑ رہے، جو لے جانا ہے وہاں ہم سارے پیچھے. اللہ ہمیں قرآن اور حدیث سیکھنے کا شوق نصیب فرمائے. بلکہ آپ کو ایک حدیث سناؤں، 10 دفعہ جس نے سورۃ الاخلاص پڑھی مشکوٰۃ شریف میں، کتنی دفعہ؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 6 سیکنڈ لگے. کتنے؟ ایک دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھو 6 سیکنڈ لگے. 1 منٹ میں کتنی دفعہ ہو جائیں گی؟ 10 دفعہ. آپ کو فائدہ بتاؤں، مشکوٰۃ شریف میں حوالہ دیتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا 10 دفعہ جس نے سورۃ الاخلاص پڑھی اللہ جنت میں اس کا ایک محل بنائے. تو سبحان اللہ. 1 منٹ میں 1 محل. 20 دفعہ پڑھی 2 محل. 30 دفعہ پڑھی 3 محل. ایک سلسلہ چلتا رہتا. اسٹاپ بھی تو لگانا تھا. تو فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، کہا میں تو ساری زندگی سے اخلاص پڑھوں گا. میرے نبی نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ أَوْصَانِي ذَلِكَ. پٹا پٹا تھک جائے گا، میرا رب محل بنا کے نہیں کرتا. آپ اندازہ لگاؤ 3 محل بن جاتے. یہاں مفت میں پیشاب نہیں ہوتا دنیا میں. اب بمبئی جاؤ، دہلی جاؤ، آپ بڑی سٹی میں چلے جاؤ، پیشاب کرنا ہو 5 روپے دینے پڑتے. اب تھوڑا وقت دینا ہے ہمیں دین کو. خواتین سے کہتا ہوں 10 دفعہ سورہ اخلاص تو 100 دفعہ پڑھ تو بھی کم ہے. اتنی فرصتیں ہوتی ہے آج ہمارے پاس. 100 دفعہ پڑھے 10 محل بن جائے. اب کہاں بنے گئے 10 منٹ میں 10 محل دنیا میں بن. لیکن میرا وہ کیا شاعر نے کہا تھا، خدا موجود گلشن میں وہی ہے ویرانوں میں، اسی کے نام کے چلتے زمین و آسمانوں میں. وہ کر سکتا ہے جو چاہے، وہ ہر ایک شے پہ قادر ہے. وہ چاہے تو بدل ڈالے چیخا کو گلستانوں میں، گداؤں کو شہنشاہ، یتیموں کو نبی کر دے. کمی آتی نہیں پھر بھی میرے مالک کے خزانوں میں. رب کے خزانوں میں کہاں کمی ہے؟ تو 4 اور کوئی بیماری نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں جنت میں. آپ تفسیر کو انشاءاللہ شروع کریں گے، وہ انشاءاللہ زور سے. اور جو علماء ہیں ہمارے دوست، ہمارے بھائی، وہ دوسرے گاؤں میں جائے اور تفسیر کرے اور امت کی پیاس بجھائے. ہم آپ سے یہی امید کریں گے. تو بڑھاپا بھی نہیں، سب کی ایک ہی عمر ہوگی مشکوٰۃ شریف میں 33 سال. بیماری کوئی نہیں، بڑھاپا نہیں، کورونا نہیں، نیمونیا نہیں، نزلہ نہیں، زکام نہیں، پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں، گھٹنوں میں، کمر میں، سر میں کہیں بھی درد نہیں ہے. صحابی نے پوچھا پاخانہ نہیں کھانا؟ ایک ڈکار لے لے سارا کھانا ہضم. ڈکار میں بدبو بھی نہیں. میرے نبی نے فرمایا اسی ڈکار میں سے مشک و زعفران کی خوشبو آئی. ہم دنیا میں کیوں آئے؟ جنت کمانے کے لیے، جنت لوٹنے کے لیے ہم دنیا میں آئے. میں خواتین سے بھی کہتا ہوں آپ جنت لوٹنے کے لیے آئی ہو، پیسے بٹورنے کے لیے. یہ سونا، یہ سلور، یہ میرے پاس اتنا سونا ہے، یہ کون سا سونا؟ قبرستان میں کتنی حسیناؤں کی مٹی، چہرے مٹی ہو گئے، جو سارا گولڈ چھوڑ کے گئی. بچیوں میں تقسیم بھی ہو گیا وہ سلسلہ، گولڈ یہیں کا یہیں رہ گیا، ان کے جسم ختم ہو گئے اور کفن بھی تار تار ہو گئے. تو گولڈ پہ اتراتی ہے، تو سلور پہ گمنڈ کرتی ہے، تو بنگلے پہ غرور کرتی ہے، تو اپنے اچھے زیورات پہ ناز کرتی ہے. ارے اللہ کی قسم، تو جنازے میں لٹائی جائیں گی، کفن بعد میں اڑائیں گے، پہلے تیرا لاکٹ چھین لیں گے. کفن بعد میں اڑائیں گے، پہلے تیری بالیاں کھینچ لیں گے. تجھے کفن بعد میں اڑائیں گے، پہلے تیرے پازیب لے لیں گے.
پہلے تیری چوڑیاں نکالیں گے، ارے پہلے تیرے کنگن نکالیں گے، تیری انگوٹھیاں کھینچ لیں گے. ایک چھوٹی سی انگوٹھی، بلکہ یہ تو کانوں میں پہنتے ہیں نا، یہ چھوٹا سا سونے کا ایک رتی برابر کفن میں ساتھ نہیں آتا. ان کے پیچھے نہ بھاگو کہ میرے پاس اتنا. تو مجلس میں خواتین آج تو بچوں پہ اتراتی، جس کی 3 بچیاں ہوں نا وہ بیچاری کسی مجلس میں نہیں جا سکتی. ساری کہتی بیچاری کو بچہ نہیں ہے، تو تم مارکیٹ سے لائیے. جس رب نے تجھے نرینہ اولاد دی، رب کا اختیار تھا، اس کو نہیں دی. جس کے پاس صرف بچیاں وہ مجلس میں نہیں جا سکتی، عورتیں تانے مارتی. اور جس کے پاس اولاد ہی نہ ہو تب کیوں اس کے لیے کسی محفل میں جانا مشکل ہو گیا. ساری کہتی ہے کہ یا بیچاری کو بچہ نہیں، دعا کرو اس کو بچہ ہو جائے. کیوں اس کے نمک زخم پہ نمک پھرتی ہے؟ جس رب نے تجھے اولاد دی، بولو زور سے، بچہ بچی دینے والا کون ہے؟ قرآن میں ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ فرماتا ہے جسے چاہتا ہے میرا اللہ لڑکیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے. وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتا ہے دونوں ہی دے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، جسے نہیں چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے. بچہ دینا، میں ویسٹ انڈیز گیا تھا، ایک بھائی کی 11 لڑکیاں تھیں. کتنی؟ 11. میں نے کہا آپ کو 3 پہ جنت کا وعدہ ہے، 11 آپ کو تو فردوس سے بھی اوپر ملے گا کچھ. اللہ عرش کے پاس آپ کھولی بنوا دے گا. 3 پہ جنت کا وعدہ ہے. یہ بھی بیماری ہے نا، بیٹی ہوتے نا مووی گار دے، ڈاکٹر کہنے مبارک ہو تمہاری بیٹی ہوئی ہے، تو ایسے مووی گار سے ڈاکٹر بھی سوچتا ہے غلط جگہ مبارکبادی دے دی. ارے بھیڑ میں میرے نبی کی 4 بیٹیاں تھی، بچے تو سارے بہت ہو گئے، نہ قاسم رہے، نہ طیب، نہ ابراہیم، نہ عبداللہ، سارے بہت ہو گئے. فاطمہ، رقیہ، زینب، ام کلثوم، بچیاں ہی تو تھیں. اب کہتے ہم عاشق رسول ہیں، آئی لو محمد نعرے لگاتے، بچی ہسپتال میں پیدا ہوئی، داروں کے چہرے اداس اداس. مرد تو پھر بھی بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں، یہاں عورتیں ہار جاتی ہیں. بچے ہوتا ہے نا لڈو بٹتے ہیں، بچی ہو جائے نہیں ہمیں پجل کر جی کا نکاح اس کا ثبوت ہے، تب ثبوت ڈھونڈتے ہیں. اور لڈو میں تو کوئی حدیث یاد نہیں آتی. مقصدی سنت ہی ہماری، ہم نفس پرستی زیادہ آ گئی ہے ہمارے اندر. تو خواتین سے خاص کہوں گا، کسی کے پاس اولاد نہ ہو تو ان کی دل شکنی نہ کرے، حوصلہ افزائی کرے. کسی کے پاس اگر صرف بچیاں ہو تو بلکہ ان کی تو خدمت کرنی چاہیے کہ وہ نبی کی ساری تو بیٹیاں تھی، اللہ نے نبی کا قریب بنانا تھا، اسی وجہ سے انہیں بیٹیاں دے دی. تو نرینہ اولاد دے دی تو سونے پہ سہاگا ہے. آرزو ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، اللہ سب کی آرزو پوری فرمائے. کیونکہ کسی کی تمنا ہوتی ہے میرا بیٹا ہو، بعد میں یہ کاروبار سنبھالے گا، میرا بیٹا ہو حافظ قرآن بناؤں گی، عالم دین بناؤں گی، بعد میں اسے انجینئر کچھ بھی بناؤں گی. بچیوں کے بارے میں بھی تو یہ حوصلے رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے. بچیاں بھی تو عالمہ بن سکتی ہے، بچیاں بھی تو حافظہ قرآن بن سکتی ہے. تو کبھی کسی بچی کی ولادت پر مایوسی کا اظہار نہ کر. یہ مرد خواتین میں زیادہ پایا جائے، یہ ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے. کچھ بھی کمزور ہو جائے چلے گا، عقیدہ اور ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے، اس میں ذرہ برابر کھل پلاپن نہیں آنا چاہیے. کیونکہ اللہ کل قیامت کے دن ہم سے اس کا مطالبہ کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا، جنت اللہ نے بڑی حسین بنائی. تو 4 نعمتیں: نمبر 1 شکر کرنے والا دل، نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان، نمبر 3 مصیبت پر صبر کرنے والا. کوئی بھی مصیبت آ جائے ہمیں کبھی شکوہ شکایت نہیں کرنی ہے. فطری طور پر اگر آنسو نکل جاتے ہیں تو یہ اللہ نے فطرت ہماری ایسی بنائی ہے، لیکن ہاری واویلا شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے. بلکہ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا فَذْهَبُوا فَانْكُشُوا قُبُورَهُمْ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا هَكَذَا مَا قُلْتُ لَكُمْ فَهُوَ بَاطِلٌ. جاؤ قبریں اکھیڑ کے دیکھ لو، جو میں کہتا ہوں اگر جھوٹ ہے پلٹ کے کہہ دینا محمد مصطفیٰ نے جھوٹ بولا تھا. 7 لوگ ایسے ہیں ہم دفن کر کے گھر نہیں پہنچتے، اللہ ان کا چہرہ فضلوں سے گھیر دیتا ہے. 7 عذاب. ان میں ایک وہ عورت ہے جو رشتہ داروں کے انتقال کو سماحہ کرنے والی ہے، گریبان نوچتی ہے، دامن نوچتی ہے اور کہتی ہے نازیبا الفاظ نکالتی ہے، اللہ کو میرا ہی گھر ملا، اللہ کو میرا ہی شوہر ملا، اللہ کو میرے گھر کے علاوہ کوئی دوسرا گھر ملا ہی نہیں. یہ جو الفاظ عورتیں نکالتی ہیں نا، میرے نبی نے فرمایا یہ رشتہ دار دفن کر کے گھر نہیں پہنچتے، اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیتا ہے. یہ ہمارے گھروں میں سسٹم ہے. یہ چھاپے سے باہر ہو جاتے تھے، ان کے منہ ہم بند کریں، انہیں سمجھائے کہ بھائی یہ جس نے دیا ہے اسی نے لے لیا. جی باپ دنیا میں ہے تو ان کی قدر کرے. باپ کو تو جانا ہے کیونکہ ہم بھی تو باپ بنے، ہم بھی تو جانا ہے. کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، سب کو جانا ہے. تو اللہ اس وقت میرا تمہارا امتحان لیتا ہے کہ یہ صبر کرتا ہے یا نازیبا الفاظ نکالتا ہے. تو مصیبت پر صبر کر، کانٹا بھی چوب جائے نا صبر کر، اس کی وہ جزا دے گا اللہ جنت میں. وہ کہے گا کاش ساری زندگی کانٹے ہی لگتے رہے.
ہمارے نبی نے کتنا صبر کیا. بولو. حضور فرماتے سارے نبیوں کی کہانی ایک طرف میری ایک طرف. ان کو جتنا ستایا گیا وہ ساری تکلیفیں مجھ اکیلے نے جھیلی ہے. 1,24,000 انبیاء نے جتنی تکلیف ہو رہا ہے مجھ محمد مصطفیٰ وہ ساری اکیلے اٹھائی. ہمارا نبی تو ہمارے لیے آئیڈیل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پشت بازو پہ اوجڑیاں رکھی گئی. 2 مہینے تک چولہے نہیں جلتے. گھاس اگاتی تھی. چولہا آگ بھی جلے گی تو گھاس ہی اگائیں گے. پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. اور کتنی فضول خرچی ہوتی ہے. ہماری خواتین کی فضول خرچیاں دیکھ لو. شاپنگ میں جائے تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے ابھی ہم ڈبرین لے کے آئے ہیں سارے ڈالرز. کوئی پاسا نہیں آج نہیں. کتنے شوہر ان کی فضول خرچی کی وجہ سے مغروب گھومتے پھرتے ہیں. اگر قرضہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر یہ رشتے ٹوٹ جاتے. آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ 40 سال کی عبادت اللہ منہ پہ مار دے گا. ایک عورت نے ایک دفعہ کہہ دیا اپنے شوہر سے کہ تم میرے پاس آنے کے بعد مجھے ملا کیا ہے. 40 سال کے سجدے اللہ منہ پہ مار دے گا. یہ تو عام طور پر روزانہ بولتی ہے. ہمیں گھر چلانا ہے شوہر کی آمدنی دیکھ کر. شوہر کتنا کماتا ہے اس حساب سے اپنے گھر کو چلانا ہے. اس سے اوپر جاؤں گی تو شوہر بھی پریشان, بچے بھی پریشان, آپ بھی. پھر یہ مجبوراً جائے گا بینک میں, پھر مجبوراً جائے گا بیاج کی طرف. قسطیں بھرتا ہے. نہ یہ سوئے گا, نہ تو سوئے گی, نہ بچے سوئیں گے. یہ ہوتا ہے. گھر ٹوٹتے اسی وجہ سے ٹوٹتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی نہیں رہی. ہم فضول خرچ زیادہ بن چکے. جتنا پیسہ ہے میں کہتا ہوں جتنے پیسے بڑھیں گے ضرورت بھی اتنی ہی بڑھتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بخیل بن جائیں. جہاں ضرورت ہے وہیں استعمال کریں. اب 2,000 میں کام ہوتا ہے تو 20,000 کی طرف کیوں جائیں؟ ارے میں غلط کہہ رہا ہوں. بولو. 2,000 سے کام نکلتا ہے تو 20,000 کی طرف کیوں جائیں؟ سلام بھی لون والا ہے. موبائل 1 لاکھ سے مجھے گاڑی 600 کا گنجائش ہے. آپ لے سکتے. 8,000 میں کام ہو سکتا ہے, 2,000 میں بھی کام ہو سکتا ہے. جب تیرے پاس پیسہ نہیں ہے 50,000 سے اوپر سے کیوں نکلتا ہے؟ کہ وہ کس سے بھرتا ہے سلام. یہ ساری سلام حرام ہے کیونکہ وہ ساری دیات والی سلام ہے. ہمارے موبائل کی ساری سلامیں حرام ہے. تو ہم ان چکروں میں پڑے. خواتین سے خاص کہوں گا شوہر کا ساتھ دے. جیسا جتنا شوہر کماتا ہے نا اسی پیسوں میں اپنا گھر چلانے کی عادت بنا. اگر تو نے صبر کیا نا انشاءاللہ اس کی جزا اللہ دنیا میں بھی دے گا آخرت میں بھی دے گا. اور نمبر 4 چوتھی بات امرات صالحہ. میرے نبی نے فرمایا چوتھی نعمت نمبر 1 شکر کرنے والا دل, نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان, نمبر 3 مصیبت پر صبر کرنے والا بدن, نمبر 4 نیک بیوی. نیک ہوگی اولاد بھی نیک بنے گی. نیک بیوی ماں بھی بنے گی. نیک بیوی کسی کی بہن بھی ہوگی. نیک بیوی کسی کی بیوی بھی ہوگی, ماں بھی بنے گی. یہ سارے رول اس کے اندر. وہ ساروں کو ایک ساتھ لے کر چلیں گی. شوہر کی بھی اطاعت کریں گی. جس کو نیک بیوی مل گئی اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے دامن میں ساری نعمتیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس حدیث پر مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں سچا پکا شریعت کا فالوور بنائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پر پڑھ کر ان کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے ہر غم کو سہتی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے. ہر غم کو سہتی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے. بلند بالا وہ ہستی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے. مجھے بھوکا نہیں رکھتی, مجھے پیاسا نہیں رکھتی. مجھے بھوکا نہیں رکھتی, مجھے پیاسا نہیں رکھتی. خود بھوکی پیاسی رہتی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے. خود بھوکی پیاسی رہتی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے. وہ آنکھوں میں مجھ کو بتا دیتی ہے
کرتی ہے آلے دل، صبح سے کچھ نہ کہتی ہے، میری ماں کتنی پیاری ہے، صبح سے کچھ نہ کہتی ہے، میری ماں کتنی پیاری ہے۔ ہماری ماں کتنی بھی ٹینشن ہے لیکن وہ ٹینشن ہمیں شیئر نہیں کرتی، کہیں میرا بچہ ٹینشن میں نہ آ جائے، وہ ہم سے سارا کچھ چھپاتی ہے کہ میرا بچہ خوش رہے۔ شاعر کہتا ہے میری ماں کا جگر زخمی ہے پھر بھی اف نہیں کرتی، میری ماں کا جگر زخمی ہے پھر بھی اف نہیں کرتی، میری خاطر وہ ہنستی ہے، میری ماں کتنی پیاری ہے، میری خاطر وہ ہنستی ہے، میری ماں کتنی پیاری ہے۔ آگے والے دو شعر میں نے بنائے ہیں، آپ کی دعا چاہوں گا۔ میری ماں کی دعاؤں سے نوازا ہے مجھے رب نے، میری ماں کی دعاؤں سے نوازا ہے ہمیں رب نے، ہے جنت ماں کے قدموں میں، میری ماں کتنی پیاری ہے جنت ماں کے قدموں میں، میری ماں کتنی پیاری ہے، ہوا جب بھی پریشان تسلی دی مجھے ماں نے، ہوا جب بھی پریشان تسلی دی مجھے ماں نے، میری ماں میری رہبر ہے، میری ماں کتنی پیاری ہے، میرے ہر غم کو سہتی ہے، میری ماں کتنی پیاری ہے، بلند بالا وہ ہستی ہے، میری ماں کتنی پیاری ہے۔ اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما انت امره، صل على محمد كما انت امره، يا محمد امره، انت امر التقوى واجر المغفرة، وما الكريم تكفي گناہ کو معاف فرما۔ یا اللہ پاپی ہم ہے، رات کے اندھیریوں میں دین کے اجالوں میں یا اللہ گناہ کو گناہ جان کر گناہ کیے ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے معافی عطا فرما۔ یا اللہ جتنی زندگی معاصی میں گزر گئی اپنے فضل سے معاف کر دے، آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا، اطاعت کی عزت نصیب فرما، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ کب دنیا سے یا اللہ ہمیں جانا ہے ہم نہیں جانتے ہیں، یا اللہ تو ہی جانتا ہے۔ یا اللہ بہت سو کو کفن اڑایا، یا اللہ بہت سو کو غسل دیا، یا اللہ منہا خلقناکم پڑھ کر کتنے چہروں پہ مٹی ڈالی، یا اللہ ہم جانتے ہیں اس رسم سے ہمیں گزرنا ہے۔ یا اللہ ایک وقت آئے گا ہمیں یا اللہ کفن کی چادر اڑائی جائیں گی، آج روزانہ اپنی اختیار سے چادر ڈالتے ہیں، ایک وقت آئے گا یا اللہ تختوں پہ ہم لیٹے ہوں گے، یا اللہ لوگ ہمیں چادر اڑائیں گے، وہ وقت آئے یا اللہ اس سے پہلے تقویٰ کا پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ روزانہ اپنے اختیار سے غسل کرتے ہیں، ایک وقت آئے گا لوگ ہمیں غسل کرائیں گے، یا اللہ اس سے پہلے روزانہ غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جانتے ہیں آج ہم اپنے اختیار سے رکوع سجدہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ایک وقت آئے گا لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھائیں گے، یا اللہ وہ وقت آئے سجدوں کا سرور عطا فرما، خشوع و خضوع والی نماز نصیب فرما۔
یا اللہ لوگ ہمیں پیوند کھا کر دیں گے، کاندھوں پہ اٹھائیں گے، منہا خلقناکم پڑھ کر منہ تا چہرے پہ مٹی ڈالیں گے، وہ وقت ہے اس سے پہلے یا اللہ تیری رضا نصیب فرما، تیری مرضیات والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تیری مرضیات والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، سجدے کا سرور عطا فرما، تلاوت قرآن ذکر رحمان کا شوق اور جذبہ عطا فرما۔ اس مجمع میں کون کس لائن سے دکھی ہے، خواتین میں کون کس لائن سے پریشان ہے، یا اللہ ان سے اچھا تو جانتا ہے، یا اللہ تو آنکھوں کے اشاروں کو بھی دیکھتا ہے، دلوں کی یادوں کو بھی جانتا ہے، کون کس لائن سے پریشان ہے، اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ طیب روزی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کے پاس اولاد ہے معذور ہے، یا اللہ عافیت کا خیر کا شفا کا معاملہ فرما، جن کے پاس صرف بچیاں ہیں جو نرینہ اولاد چاہتے ہیں، یا اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، جن کے پاس اولاد نافرمان ہے باغی ہے، یا اللہ ان کے اولاد کو صحیح ہدایت عطا فرما، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہم سب علماء کو علم کا بانپن عطا فرما، اشاعت دین کے لیے قرآن کے پھیلاؤ کے لیے زندگی کی آخری سانس تک یا اللہ گزشت کو منظور مقبول فرما، یا اللہ اس گاؤں میں یا اللہ خصوصی رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ اس گاؤں میں بہت سارے محبین ہیں، یا اللہ مجھے یا اللہ چاہتے ہیں، بڑا پیار دیتے ہیں، ہمارے یاسر بھائی مولانا زبیر صاحب، یا اللہ رحمت اللہ بھائی مولانا رئیس صاحب، یا اللہ مولانا رئیس صاحب کے بھائی، یا اللہ بھی تھوڑے دن پہلے تیری بارگاہ میں پہنچے ہیں، یا اللہ کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرما، حسنات کو قبول فرما، سیئات کو اپنے فضل سے معاف فرما، یا اللہ بیماریوں میں انہوں نے دن گزارے ہیں، یا اللہ ان کی بیماریوں کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے، یا اللہ یہ سارے محسنین کو اپنے خزانے غیب سے بہترین بدلہ عطا فرما، ان کی محبتوں کا بہترین صلہ دنیا آخرت میں عطا فرما، جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ جتنے یا اللہ معاش کی تلاش میں دوسرے شہروں میں ہے، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ سب کے اولاد کو نیک بنا، سب کے اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، حافظ قرآن عالم دین بنا، ہماری نسلوں میں دین کی دائی شہدائی پیدا فرما، آنے والا دور کیسا ہوگا اللہ تو ہی جانتا ہے، یا اللہ اس دور میں ایمان بچانا بڑا مشکل امر ہے، یا اللہ اذان پہ میری اللہ اذان پہ ہماری زندگی تمہیں شروع فرمائی، اللہ ہم تجھ سے امید رکھتے ہیں، یا اللہ کل میں ہماری زندگی ختم فرمانا، بدن پہ احرام ہو، سامنے بیت اللہ ہو، پیشانی سجدے میں ہو، سبحان ربی الاعلیٰ ہماری زبان پر ہو، تیری ذات کا استحضار کر رہے ہو، تو بھی راضی ہو، تیرے فرشتے بھی راضی ہو، زمین کے جس ٹکڑے میں تدفین ہو وہ بھی راضی ہو، تو فرشتوں کو بلا رہا ہو، دیکھو میرے بندے کو، دیکھو میرے بندے کو، بیت اللہ کے سامنے بندہ سجدہ ریز ہے، تم گواہ بن جاؤ میں نے میرے بندے کو معاف کر دیا، یا اللہ حالت احرام میں بیت اللہ کے سامنے یا اللہ کعبہ کا چکر لگاتے یا اللہ سجدے کے عالم میں بلا لینا میرے مولا، مدینہ منورہ ہو، روضے رسول کے سامنے ہم کھڑے ہو، گنہگار قدموں کے ساتھ درود شریف پڑھ رہے ہو، آپ مسکرا کر جواب دے رہے ہو، یا اللہ ایسی سعادت مندی والی موت نصیب فرما، ایڑیاں رگڑتے دنیا پکتے ہسپتالوں میں تڑپتے بھوکے پیاسے ننگے مرنے سے اللہ سب کی حفاظت فرما، یا اللہ کسی بندہ بندی کام پر کوئی حق نہ ہو، یا اللہ ایسی سعادت مندی والی موت نصیب فرما، حرام خوری سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، سود کی لعنت سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، کفر سے، شرک سے، جھوٹ سے، غیبت سے، یا اللہ دلوں کی تمام بیماریوں سے، بغض کی عداوت دشمنی حسد لعنت اور دکھائی، یا اللہ تمام بیماریوں سے ہمارے وجود کو پاک صاف فرما، ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق، تو دے تیری شان کے مطابق، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔